إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तस्बीहात, तमजीदात, किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम जनाब हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़्ल व करम और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से जो जुमा हमारे लिए मुयस्सर हो जाते, उसी के अंदर हमने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के हवाले से कुछ मौज़ूआत, कुछ इरशादात आपके सामने बयान कर दिया। उसी सिलसिले से आज का जो उन्वान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हवाले से, वो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब अरब के अंदर क्या बरतरी, क्या फजीलत, क्या हिकमत और क्या मकसद है, उसके बारे में आज आपके सामने लबकुशाई करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से क़बल आपके सामने मदीने की हालात, मक्का की हालात, जज़ीरतुल अरब की
سیاسی اجتماعی حالات آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ آج ہم اس ہستی کے بارے میں، اس ہستی کے نسب نامہ کے بارے میں جس کو اللہ رب العالمین نے نبوت کے لیے مبعوث فرمایا، نبوت کے لیے چن لیا ہے، اس کا مختصر آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، یہ امت کے لیے، لوگوں کے لیے ایک نور کی طرح ہے جو ہدایت لے کر آیا، لوگوں کو روشنی دیا، جس روشنی کو جنہوں نے پکڑا، اس پر عمل کیا، حقیقتاً وہی روشنی اس کو جنت تک لے جائے گا، اور جنہوں نے اس روشنی کو پس پشت ڈالا، نہیں مانا، اپنا رائے اظہار کیا، تو یقیناً دنیا میں بھی اسی کے لیے خسارہ ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے خسارہ اور خسران ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد ہے، جس کو آپ کے چچا نے انتخاب کیا تھا۔ آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نضار ابن معد ابن عدنان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے، یہاں تک اس پر کسی انسان کا اور کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کا یہ عظیم ترین نسب، یہاں تک اس میں کوئی شک اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسی کو اپنے کتاب کے اندر الادب المفرد صحیح سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں تک کہ اہل تاریخ کا بھی اسی پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں عدنان تک کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن عدنان سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اسماعیل علیہ السلام تک، اور اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک جو سلسلہ ہے، اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اسماعیل علیہ السلام سے نہیں ہے، بلکہ ہے، لیکن اختلاف سلسلہ میں ہے کہ اس کے بعد کون سے آدمی تھے، کون سے تھے، اس میں اختلاف ہے۔ تو الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا خلاصہ، آپ کا جو بہترین، عظیم اور شرف ترین جو نسب تھا آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے بارے میں، آپ کے امی کا نام آمینہ بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب ہے، جو آپ علیہ السلام کے اجداد میں سے ابن کلاب آتے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی ماں اور باپ کی طرف سے اجداد میں مل جاتے ہیں، آخر سے بیچ سے جو کلاب ہے یہاں سے مل جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا جو نسب نامہ ہے، عرب کے اندر سب سے شریف ترین نسب نامہ ہے، جو اللہ رب العالمین نے سارے عرب کے اندر صرف آپ علیہ السلام کو جس خاندان سے چنا ہے، اس کی برتری کے لیے اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب کی زبان سے اپنی امت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوا نبوت کے لیے، اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا، لیکن عرب کے اندر، لوگوں کے اندر ایک مسئلہ بہت عام ہوا تھا، ایک عجیب سے عمل جاہلیت سے چلتا ہوا آ رہے تھے، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، ابھی تک یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہے اور ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تھا فخر، تعصب، زبان پرستی، قوم پرستی، ملک پرستی، شہوات پرستی، یہ عام ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوا، لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں میں صرف قومیت پرستی ہے، کوئی اگر دیندار ہے، کوئی اگر غریب ہے، کوئی اگر عالم ہے، اس کی بات پر کوئی دھیان، اہمیت نہیں دیا جاتا۔ جاہلیت میں تو تھا،
لیکن جاہلیت کے بعد بھی جب اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کر آیا، اس اسلام کے ذریعے سے اس معیارات کو ختم کر دیا۔ یہ تعصب، یہ قوم پرستی، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ختم کر دو، یہ بدبودار آواز یہاں سے مٹا دو اس کو، کہ جس کے اندر سارے نسل تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس قوم پرستی کی آواز کو، اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے کی اس معیار کو ختم کر دو۔ اسلام عزیز آ گیا تو یہ سارے تعصبات کو ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کو خوف دلایا، کہا اگر کوئی برتری ہے، کوئی فضیلت ہے، کوئی معیار ہے، وہ تقوی اور اللہ کا خوف ہے۔ جس کے اندر اللہ کا خوف، تقوی ہے، تو حقیقتاً وہی سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بہتر ہے۔ قوم پرستی، زبان پرستی، یہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ لوگو، انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تجھے ایک مذکر مؤنث سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہیں گروہوں میں، علاقوں میں، مذہبوں میں اس لیے الگ کیا ہے، لتعارفوا، دوسرے کا پہچان حاصل کرو کہ تم اس قوم سے تعلق رکھتے ہو، اس خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد پر، اپنے قوم پر فخر کرو، دوسروں کو نیچے دکھاؤ، نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سب انسان مذکر مؤنث سے پیدا کیا گیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ قوم میں تم کو ہم نے اس لیے بٹک دیا ہے تاکہ دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو۔ اور پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے عزت مند، سب سے اعلیٰ و ارفع شخص وہ ہے اللہ کے ہاں جس کے اندر تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا خشیت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ کوئی قومیت پرستی، کوئی زبان پرستی نہیں چلے گا۔ اسلام آیا، یہ سارے تعصبات کو، یہ سارے زبان پرستی کو ختم کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان یہ معاملات، یہ روشنی پھیلایا، تو جنہوں نے اس روشنی کو اختیار کیا، لے لیا، تو یقیناً دنیا کی روشنی اور آخرت کی روشنی میں داخل ہو گیا۔ لیکن جنہوں نے نہیں مانا، انکار کیا، اپنے اس تعصب پر کڑا رہا، تو یقیناً دنیا میں بھی وہی ذلیل ہوا، دور ہوا رحمت سے، اور آخرت میں بھی وہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جب فتح ہوا، اس وقت آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں کے سامنے، کہا لوگوں ان اللہ قد اذهب عنکم عبیت الجاہلیہ، لوگوں یقیناً اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر جو جاہلیت پر تم فخر کرتے تھے، آباء و اجداد پر، قومیت پر، اللہ رب العالمین نے یہ ختم کر دیا ہے، دور کر دو یہ سارا تعصبات۔ قد اذهب عنکم عبیت الجاہلیہ، جاہلیت میں تم لوگ فخر کرتے تھے آباء و اجداد پر، لیکن اسلام آ گیا، اب یہ سارے چیز ختم کر دو۔ وفخرها بالآباء، کہ آپ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے تھے، حالانکہ تمہارا آباء و اجداد جہنم کے اندر کوئلے بن چکے ہیں، کیا تم کوئلے پر فخر کرتے ہو؟ فخر کرنے ہو تو اسلام پر، ایمان پر، اللہ کے خوف اور تقوی پر ہوگا، جو اللہ رب العالمین نے معیار قرار دیا ہے۔ زبان کو معیار قرار نہیں دیا ہے، قومیت پرستی کو زبان معیار قرار نہیں دیا ہے، بلکہ معیار وہ اللہ کا خوف، ایمان، تقوی، اللہ کا خشیت ہے، جو اللہ رب العالمین نے اس کو بہتر قرار دیا۔ پھر آپ نے فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں، مؤمن تقی، ایک وہ شخص جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو ہمیشہ اللہ کا خوف، اللہ کا خشیت اس کے دل میں ہے، ہر وقت ظاہر ہو یا باطن ہو، گھر میں ہو باہر ہو، جس صورت میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، اس کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ یہ کون ہے؟ مؤمن تقی، یہ وہ مومن ہے جو اللہ کا خوف ہمیشہ اپنے دل میں رہتے ہیں اس کا۔
اور دوسرا وفاجر شقی، اور وہ فاجر، وہ فاسق، وہ بدبخت، وہ گناہگار ہے جو نہ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے سامنے بغاوت اور گناہ پر اڑ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگو انتم بنو آدم، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، کس چیز پر فخر کرتے ہو؟ وآدم من تراب، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اللہ رب العالمین نے، اور تم اسی پر فخر کرتے ہو، مٹی پر فخر کرتے ہو۔ بلکہ فخر کو اللہ رب العالمین نے صرف اسلام، ایمان اور تقوی، اللہ کے خوف پر قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام باہر نکلے، صحابہ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہی جاہلیت کا جو راز تھا، جو فخر تھا آباء و اجداد پر، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے سامنے، اتنے میں ایک آدمی سامنے سے گزرا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے صحابہ، اس آدمی کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا مالدار ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اگر یہ کسی کے پاس رشتہ بھیجے کوئی انکار بھی نہیں کرے گا، اگر کسی مجلس میں یہ بات کرے سب خاموش ہو جائے گا، اس کی بات سنے گا، اور اگر یہ سفارش کرے اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اتنے میں دوسرا آدمی گزرا، آپ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا یہ تو فقیر ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہ کسی کے پاس رشتے بھیجے کوئی اس کو رشتے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر کسی مجلس میں بیٹھ جائے بات کرے اس کے بعد کو کوئی سنے گا نہیں ہے، اور اگر یہ سفارش کرے اس کی سفارش کو بھی کوئی قبول نہیں کرے گا، نہیں مانے گا۔ یہ وہی جاہلیت کا جو راز تھا، جو فخر تھا، عصم تھا، ابھی تک چلتا ہوا آ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کہا ایک فقیر جس کو تم مجلس کے اندر اہمیت نہیں دیتے، جس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے، جس کی سفارش کو قبول نہیں کرتے، یاد رکھنا اگر اس جیسے تاجر، اس جیسے مالدار یا اس جیسے دنیا سے بڑھ جائے، یہ فقیر جو ہے اس سے اور اس کی امثال سے 1000 گنا بہتر ہے۔ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، آپ علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سے پوچھا، کہا اگر یہ ہے غنی ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد سنے جاتے ہیں، اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، لیکن یہ فقیر جس کے پاس اللہ کا خوف ہے، ایمان ہے، اگر یہ غنی اور اس کے ساتھ پوری دنیا پر جائے، اللہ کے ہاں یہ فقیر افضل ہے، اور یہ سب سے ذلیل ہے اللہ کے ہاں۔ اس لیے جو تعصبات، جو زبان پرستی، جو قوم پرستی، معیارات جاہلیت سے تھے، جاہلیت کے دور میں تھا، وہ ختم کر دو۔ آپ علیہ السلام نے یہ سارے معیارات کو ختم کر دیا، یہ سارے زبان پرستی کو، تعصبات کو ختم کر دیا۔ جو لوگوں کے اندر یہ معیار بن چکا تھا، یہ عام ہو چکا تھا، جس کے پاس اگر کچھ ہے، جس کے پاس کچھ سفارش ہے، کچھ اعلیٰ خاندان کا ہے، تو اس کی بات کو مانا جاتا تھا، اور جو کمزور تھے، جو دیندار تھے، جو ضعیف طبقہ کے لوگ تھے، اس کی باتوں کو نہیں سنا جاتا تھا، نہیں دیہا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے تعصبات کو ختم کر دیا، بلکہ فرمایا اللہ کے ہاں معیار کس چیز کا ہے؟ وہ اللہ کے خوف کا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے عزت مند، سب سے اعلیٰ اللہ کے ہاں جو افضلیت و برتری ہے وہ تقوی کا ہے، وہ اللہ کے خوف کا ہے۔ تقوی تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ سے ڈر جاؤ، بس۔ تقوی کیا ہے؟ حرام کھانے میں بھی تقوی اختیار کرو، باہر جاتے ہوئے اپنی نظر کو حفاظت کرو، تقوی میں اختیار کرو، گھر کے اندر ہوتے تقوی سے کام لو، معاشرے میں ہوتے تقوی سے کام لو، مسجد میں ہوتے تقوی سے کام لو۔ یہ سارے چیزوں کے اندر تقوی کا معیار ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قوم ختم ہو گیا۔ جو قوم تھا، جس قبیلے کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے،
وہ ختم ہو چکا تھا، نہیں، بلکہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آئے، سوال کیا، یا رسول اللہ من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے عزت مند شخص کون ہے؟ لوگوں میں سب سے عزت مند بلند بالا شخص کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اتقاہم للہ، جو شخص سب سے زیادہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے والا، ڈرنے والا ہو۔ صحابہ نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول، ہمارا مراد تقوی کا نہیں ہے، ہمارا معیار دوسرے امور کا ہے۔ آپ نے فرمایا نبی اللہ یوسف ابن نبی اللہ، یوسف علیہ السلام سب سے عزت مند شخص تھا، سب سے اکرم شخص تھا، جس کا باپ بھی نبی، جس کا اجداد بھی نبی چلتا ہوا آ رہے۔ فرمایا نہیں اللہ کے رسول، ہمارا سوال یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا سوال اقوام سے ہے، نسل سے ہے، کہ کون سا نسل، کون سا قوم سب سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، فرمایا جو نسب، جو قوم جاہلیت کے دور میں عزت مند تھا اللہ کے ہاں، وہی اسلام کے اندر بھی وہی عزت والا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا ہو، علم سیکھنے والا ہو، اللہ کے رسول کی معمورات پر عمل کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین کی فرامین پر عمل کرنے والا ہو، دین اسلام کو پہچاننے والا ہو۔ اگر یہ فخر، اگر یہ تھا اسلام سے پہلے، تو وہی شرائط اسلام میں آنے کے بعد یہ ختم نہیں ہوگا۔ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، جو جاہلیت کے دور میں جو خاندان، جو قوم عزت مند تھا، شرف مند تھا، افضل تھا، وہی اسلام کے اندر بھی وہی فضیلت، وہی شرف، وہی ہوگا، وہی حفاظت میں رہے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قوم پر فخر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ جو قوم اللہ کے ہاں عزت مند ہے، جو دین سیکھتے ہیں، جو اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنے والا ہے، لوگوں کے عنعنات، لوگوں کے رواج کے پیچھے چلنے والا نہیں ہے، حقیقتاً وہی خاندان اللہ کے ہاں عزت والا ہے، وہی قوم اللہ کے ہاں عزت والا ہے، شرف والا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے، نہ اسلام کو جانتے ہیں، صرف اسلام سے نام لیتے ہیں، مسلمان ہوں، موحد ہوں، باقی کام وہی تعصب والا، وہی فرقہ پرستی والا، وہی زبان پرستی والا، یہ اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں یہ قابل قبول اور قابل قدر نہیں ہے۔ جو جس موضوع کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے بارے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب ہے، خاندان عرب کے اندر سب سے شریف ترین، بلکہ سب سے اشرف نسب تھے۔ اللہ رب العالمین نے سارے عرب کے اندر ایک خاندان کو چن لیا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک روایت ہے صحیح مسلم کے اندر اور سنن ترمذی کے اندر، دو روایت ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، ان اللہ تعالی اصطفى کنانة من ولد اسماعیل، اے میرے صحابہ، اللہ رب العالمین نے بنو کنانہ کو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے چن لیا ہے، انتخاب کیا ہے، خاص کیا ہے، اور اولاد اسماعیل سے قریش کو، جو قریش قبیلہ ہے، اس کو چن لیا ہے۔ واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور قریش کے خاندان کے اندر سے اللہ رب العالمین نے بنی ہاشم کو چن لیا ہے باقی عرب سے، اور واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے بنی ہاشم سے اللہ رب العالمین نے نبوت کے چن لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے ہے، اور جس نسب سے ہے، اور جس قبیلے سے ہے، وہ سب سے عظیم ہے، باقی عرب سے سب سے افضل اور برتر ہے۔ جو اللہ رب العالمین کا چناؤ ہے، یہ کسی عام آدمی کا، کسی عام عربی کا چناؤ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے دشمنوں کی طرف سے بھی یہ گواہی آتے تھے۔ ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوا تھا، مسلمان ہونے سے پہلے یہ اس بادشاہ کے سامنے گیا، ہرقل کے سامنے، اس نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں، اس کے نسب کے بارے میں، یہ کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے شریف ترین نسب ہے، سب سے اعلیٰ ترین خاندان کا ساتھی ہے۔ دیکھو دشمن آپ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ عظیم شخصیت،
عظیم نبی اور عظیم خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں. آپ کے دشمن بھی گواہی دیتے تھے آپ علیہ السلام کی اشرفیت پر. تو اس اللہ کے رسول کی اس نسب کا سیکھنے کا سمجھنے کا مقصد اور فائدہ حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر عرب کے اندر نسبوں کا زیادہ اہمیت ہوتا تھا، لوگ اپنے نسب کو یاد کرتے تھے، فخر کرتے تھے اپنے نسب پر، میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں. صرف یہ نہیں ہے بلکہ اپنے یہاں تک کہ اپنے گوڑوں کی نسب کا بھی یاد کرتے تھے کہ یہ گوڑا ہے، اس نسب کا ہے، اس خاندان کا ہے، اس قبیلے کا ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم ترین نسب سے چن لیا ہے. اگر عظیم ترین نسب سے نہیں ہوتا تو ممکن ہوتا کہ سارے لوگ اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے تھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے سب سے اشرف النسب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو انتخاب کیا. اس لیے لوگوں نے جب دیکھا عرب کے اندر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جیسا عظیم ترین خاندان ہے نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل، اللہ کے رسول کے فرامین پر عمل، یہ سارا جاری و ساری ہو گیا. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ جنسیت کے لحاظ سے عرب کی باقی عرب سے سب سے افضل ہے. اب عرب اور عجم افراد کے حساب سے ایک دوسرے سے برتر نہیں ہے، بلکہ افراد کے حساب سے نہ کوئی عجمی عرب پر افضل ہے اور نہ کوئی عربی عجم پر افضل ہے، بلکہ جو افضلیت ہے وہ تقوی اور اللہ کے خوف کا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بلکہ جنسیت کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو جس خاندان عرب سے چن لیا ہے وہ باقی سب پر سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. اور باقی عرب، باقی غیر عرب پر جس خاندان عرب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتے ہیں وہ سب سے اعلیٰ و ارفع ہے. لیکن ایک نقطہ قابل ذکر ہے، جو بعض اسلام کی دشمنوں نے اور بعض اسلام ستیزوں نے عرب کے پیچھے، خاندان عرب کے پیچھے پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ تھوڑے سے مسئلہ بھی ہو جائے کوئی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، فتویٰ دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ عرب کافر ہے، فلاں قبیلہ اس طرح ہے. یہاں تک کہ اصل ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، بلکہ نہیں، ان کے پیچھے پس پردہ کچھ اور چھپا ہے جو اصل اس اسلام کے خلاف ہے، اس عرب کے اصلیت کے خلاف ہے، جو تعصبات کی بنا پر آج بھی دنیا کے کونے کونے سے اختلافات، دشمنی لوگوں کے سامنے یہ افواہ پھیلا رہے کہ تاکہ لوگوں کا دشمنی عرب کے ساتھ زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے، کچھ دنوں پہلے ایک گناہ کا کام ہوا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا. اسلام نازل ہوا تھا سرزمین عرب کے اندر، پہلے تو پوری دنیا کے اندر. اگر کوئی گناہ عرب کے اندر آ جائے تو کیا اسلام ختم ہو جائے گا باقی جگہ سے؟ نہیں. گناہ ہے، چاہے عرب کے اندر ہو جائے، چاہے عرب عجم کے اندر ہو جائے، گناہ ہے. لیکن جنہوں نے اس کے پیچھے جو پروپیگنڈا شروع کیا ہے، اس کے پیچھے جو دشمنی ہے، جو لوگوں کے سامنے، جو عوام کے اندر پھیلا رہے، وہ عرب کی نسل کے بارے میں ہے، جو عرب کی زبان ہے، جس زبان پر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا ہے، احادیث آیا ہے. اگر لوگوں کا نفرت عرب سے زیادہ ہو جائے تو لوگ قرآن کیسے سیکھیں گے؟ احادیث کیسے سیکھیں گے؟ دین کہاں سے حاصل کریں گے؟ دین نازل ہوا تھا مکہ اور مدینے میں، جو قرآن عربی میں ہے، جو احادیث عربی میں ہے. اگر اس کے بارے میں لوگوں کا دشمنی ہو جائے تو کس طرح دین پہنچائے گا لوگوں میں؟ اس لیے لوگوں کی افواہ، لوگوں کے پروپیگنڈا کے پیچھے نہ چلے. اصل جو محبت ہے وہ اسلام کا، وہ ہمارا اسلام کے ساتھ ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ سب سے اعلیٰ، ارفع و افضل ہے، اور ہم سب کا محبت ہے. اور یہ ایمان ہے، جس کا محبت اللہ کے رسول سے نہیں ہے، صحابہ سے نہیں ہے، وہ محبت